اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین یا خاتم النبیین۔ سامعین محترم، آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ آل عمران۔ تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران، مدنی سورت ہے، اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ آل کا ایک معنی اولاد ہے۔ اس صورت کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے 54 تک 54 میں حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ یہ بے شمار فضائل ہیں، اس کے مضامین وہ انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ تو اس کی سورت کی جو شروعات ہے وہ ہوتی ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے۔ الف لام میم جو ہے وہ حروف مقطعات ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی آیت نجران نامی علاقے کے وفد کے متعلق نازل ہوئی، جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں 14 سردار تھے اور 3 قوم کے بڑے مقتدا و پیشوا تھے، اور ان میں ان کا سب سے بڑا پادری بھی تھا۔ یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ جب یہ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی مشرق کی طرف یعنی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرنی شروع کر دی۔ نماز کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گفتگو کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اسلام کا دعویٰ غلط ہے، اور تمہارے اسلام کی غلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، نیز تمہارا صلیب کی پوجا کرنا بھی اسلام سے مانا ہے، اور تمہارا خنزیر کھانا بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ پھر وہ سب بولنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ یعنی ملتا جلتا ہوتا؟ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب حی لا یموت ہے، اس کے لیے موت ناممکن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے؟ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب بندوں کا کارساز، ان کی حقیقی حفاظت کرنے والا اور روزی دینے والوں نے کہا جی ہاں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بتائے بغیر اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے، وہ پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، بچوں کی طرح انہیں غذا دی گئی اور وہ کھاتے پیتے تھے، اور ان میں بشری تقاضے تھے۔ عیسائیوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ اس گفتگو پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تمام چیزوں کے باوجود پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر سب خاموش ہو گئے، ان سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس پر اس سورہ آل عمران کی شروع سے لے کر تقریباً 80 آیتیں نازل ہوئیں۔ اب اندازہ کریں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ صحیح عقائد کو ثابت کرنے اور ان کے دفاع کرنے کے لیے مناظرہ کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ صحیح ہے جی۔ اب یہ واقعہ جو ہے نا، جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا، یہ آگے پھر مختلف آیات میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، لوگوں کو ہدایت دیتی، اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اللہ غالب بدلہ دینے والا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، مطلب اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہوں اپنے علم میں سے عطا کرتا ہوں۔ صحیح ہے نا جی۔ علم جو اللہ اپنے غیب میں سے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے نا علم، اسے علم عطائی کہتے ہیں۔ اللہ اپنی ذات میں علم رکھتا ہے، اللہ کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے، ہاں لیکن اللہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ سکھاتا ہے۔
بتاتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے. یہ آگے آیات میں انشاء اللہ پڑھیں گے. پھر فرمایا وہی ہے جو ماؤں کو پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو انسان کی جو ہے نا بایولوجی اندازہ کریں وہ بیان کی جا رہی ہے. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر ایک کی خلقت اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھی جاتی ہے، پھر وہ خون کے لوتھڑی کی صورت میں ہو جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، رزق، دنیا میں رہنے کی مدت اور بدبخت یا سعادت مند ہونا لکھو. پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. یہ دیکھیں نا ہمارا پروسیجر بننے کا کیا ہے. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں متشابہات کہتے ہیں نا، اشتباہ ہے. تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے. اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں. تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ قرآن پاک میں 2 طرح کی آتی ہیں آیات ہیں. ایک محکم یعنی جن کے معنی میں کوئی اشتباہ نہیں، بلکہ قرآن سمجھنے کی اہلیت رکھنے والے کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. اور کچھ آیات ہیں جو متشابہ ہیں، جیسے حروف مقطعات ہیں، یا الف لام میم حامیم قاف، اس طرح کی آیتیں ہیں. اور جیسے ایسی بھی آیت ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ تو ہاتھ نہیں رکھتا، تو اس سے کیا مراد ہے. اسی طرح کی کچھ اور بھی معاملات ہیں جو متشابہ ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ متشابہ آیات کو لے آتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ اور بد مذہب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے ظاہری معنی لے لیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، مومنین کو گمراہ کرتے ہیں. اچھا جی، اب کیا یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ کیا متشابہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو کیا اللہ نے اس کا علم کسی کو بھی نہیں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کسی کو متشابہت کا علم عطا فرماتا ہے یا نہیں فرماتا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے ارفع و اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم عطا فرمائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت کے اولیاء کو بھی اس کا علم ملتا ہے. صحیح ہے نا. اور راسخون فی العلم جو لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ راسخ العلم وہ عالم باعمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہو. وہ ہیں مفسرین کا قول ہے کہ جن میں یہ 4 صفتیں ہونا وہ راسخ العلم والے لوگ ہوتے ہیں، مطلب علم کی پیروی کرنے والے. سب سے پہلے اللہ کا تقوی جن کے اندر ہو، لوگوں کے ساتھ تواضع اچھی ہو، اخلاق کے دنیا سے زہد، اور نفس مجاہدہ کرنے والے. حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ میں راسخین فی العلم سے ہوں. پھر اسی طرح ایک صحابی اور ہیں، انہوں نے بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے آیات کا علم عطا فرمایا. ان کا نام تھا حضرت مجاہد رضا. پھر آگے فرمایا عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. مطلب یہاں پہ دعا کی جا رہی ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں نا، وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک جی ہمیں ہمارا جو خاتمہ ہے نا وہ بھی بالایمان ہو. اور اسی لیے اس آیت کو بھی پڑھنے کا حکم ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ ضرور پڑھا کریں. 8ویں آیت ہے سورہ آل عمران کی. یہ اکثر جو مساجد میں علماء کرام جو ہیں، جو امام ہے، وہ پڑھتے ہوتے ہیں. دعا بڑی اچھی ہے، یہ پڑھا کریں. پھر آگے فرمایا اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں. تو یہ آخرت کا دن جو ہے نا، یہ اس حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ جس ٹائم کوئی جھوٹی گواہی قبول نہیں ہوگی. اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے بھید. پھر فرمایا بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی بچا نہ سکیں گے، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے. جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ، تو انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسے فرعون کے ماننے والوں کا طریقہ تھا. وہ بھی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اور یہ لوگ بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا پھر ان پر عذاب بھی نازل ہوا کرے گا. پھر آگے فرمایا کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے.
یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب بدر بے کفار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے، یہودیوں نے کہا قریش تو جنگی طریقوں سے نا آشنا ہیں، اگر ہم سے مقابلہ ہوتا تو ہم لڑکے بتاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب کی خبر دی گئی، کہ دنیا میں مغلوب ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے اور ان پر جزیہ مقرر کیا جائے گا، اور آخرت میں دوزخ کی طرف ہوں گے۔ پھر بعد میں ایسے ہی ہوا کہ کچھ عرصے ہی میں یہودی جو ہے وہ قتل بھی ہوئے، گرفتار بھی ہوئے، خیبر پر جزیہ بھی مقرر کیا گیا۔ اندازہ کریں یہ غیب کی خبریں بتانے والے کون ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عطا سے۔ بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی، ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہا تھا، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ یہ آیت جو ہے نا غزوہ بدر کے متعلق نازل ہوئی، کہ جہاں پہ یہودی جو تھے نا وہ یہ تمام کافر جو تھے مسلمانوں اور مسلمانوں کے ساتھ بھی خطاب تھا اس میں، تو کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کافروں سب کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری بروز جمعہ میں ہوا۔ اس میں کفار تقریباً 1000 تھے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ سامان جنگ تھا، جبکہ مسلمان 313 تھے، اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی غزوہ بدر میں۔ تو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے سامنے ایسا پردہ ڈالا کہ ان کو یا تو اپنے سے دگنی تعداد نظر آئی، یا مسلمان اگر 313 تھے تو ان کو 626 نظر آئی۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا دکھایا اور ان کی تعداد کو کم کر کے دکھایا تاکہ ان کے دل جو ہیں وہ زیادہ لوگوں کو دیکھ کے وہ پریشان نہ ہو جائیں، لیکن پھر بعد میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد بھی فرمائی۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، پھر انہی کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، انہی کی مدد ہوتی ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہیں ہوتا۔ پھر لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ صحیح ہے جی، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو اس لیے زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، کیونکہ یہ ساری ساز و سامان جو ہے، یہ سارا دنیاوی جو ہے، یہ فنا ہو جانے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے دیکھا نا کہ دیکھو میں ان کو دیکھ کے دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو یہ کیا اس کو کس کے لیے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اس کو بھی دین کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اگر یہی بیوی، اولاد، مال، سواری اگر دین کے لیے خرچ کیا جائے، دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے خرچ کیا جائے، عوام کی بھلائی کے لیے خرچ کیا جائے تو، اور دین کے معاملات کے لیے، تو یہ بھی آپ کا دین بن جاتا ہے۔ جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مال دنیا نہیں دین تھا، لیکن عام لوگ جو ہے ان کا مال بھی دنیا کے لایا جاتا ہے نا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ آگے فرمایا حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، کہتے ہیں نا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں صبر کرنے والے اور سچے اور فرما بردار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو متقی لوگ جو ہے نا، متقیوں کا دیکھیں، اللہ والوں کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن میں اللہ والوں کا، اولیاء کا ذکر نہیں ہے، تو یہ دیکھیں اولیاء اللہ کا، نیک صالحین، پاکان امت کا ذکر کیا جا رہا ہے انبیاء کے ساتھ ساتھ۔ متقی لوگ عبادت اور ریاضت کے باوجود اپنی اطاعت پر ناز نہیں کرتے بلکہ اپنے مولا سے گناہوں کی مغفرت اور عذاب جہنم سے نجات کا سوال کرتے ہیں۔ متقی لوگ جب مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ متقی لوگوں کے قول، ارادے اور نیتیں سب سچی ہوتی ہیں، اخلاص ہوتا ہے، ان میں دوغلا پن نہیں پایا جاتا، منافقانہ رویہ نہیں پایا جاتا۔ متقی لوگ اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار ہوتے ہیں۔ متقی لوگ راہ
خدا میں مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. دیکھیں جو مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ, اس کو بھی متقی کہا گیا ہے. کتنی بڑی بات, تقویٰ والے. متقی لوگ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, توبہ استغفار کرتے ہیں. مطلب جو توبہ استغفار کرتا ہے اس کو متقی کہا گیا. آج اگر ہم کسی کو کہہ دیں یار استغفار کی تسبیح پڑھا کرو, لو جی آپ مجھے تو گناہ گار سمجھتے ہیں, جبکہ یہ تو اللہ والوں کی نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری اور مناجات کرتے ہیں. یہ وقت خلوت اور دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے, رات کے وقت نا. لقمان جو تھے نا, انہوں نے بھی فرمایا تھا اپنے فرزند سے کہ اپنے بیٹے سے مرغ سے کم نہ رہنا, کہ وہ تو سحری کے وقت ندا کرے اور تم سوتے رہو. جو ہمارے لوگ آج سوتے رہتے ہیں نا, ہم لوگ تو. آگے چلتے ہیں, آگے فرمایا اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں, عزت والا حکمت والا اللہ ہی ہے. شان نزول کیا ہے کہ ملک شام کے علماء میں سے 2 افراد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر, جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کہا نبی کی یہ شہر کی ہی صفت ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے. اب اچھا یہاں پہ ایک بات ذرا نوٹ کریں کہ توریت اور انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بھی باتیں بیان کی گئی تھیں, آپ کا حلیہ مبارک بھی بیان کیا گیا تھا. اتنا بیان کیا گیا کہ انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا کہ کیا آپ محمد ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر انہوں نے عرض کیا کیا آپ احمد ہیں؟ فرمایا ہاں. انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کریں گے. تو انہوں نے سوال کیا یہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور اہل علم یعنی انبیاء اولیاء جو ہیں اولیاء نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم بڑی عزت والے ہیں کہ رب کریم نے انہیں اپنی توحید کا گواہ اپنے ساتھ بنایا. لیکن علماء دین سے مراد علماء ربانی ہیں, یعنی صحیح العقیدہ مسلمان صالحین علماء کی بات کی جا رہی ہے. صحیح ہے نا جی. بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اپنی باہمی حسد کی وجہ سے. جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہاں پہ دیکھیں آج جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں کوئی بات نہیں, یہودیوں کی بھی باتیں مان لو, عیسائیوں کی بھی بات مان لو, بھی تو اہل کتاب ہے. تو اللہ فرماتا ہے نہیں, بے شک اللہ کے نزدیک آپ صرف دین کیا ہے, وہی ہے دین اسلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا, صرف ایک امت کے لیے نہیں, تمام لوگوں کے لیے. اب قوم بنی اسرائیل ہو یا قوم نصارہ ہو, جو بھی ہو, چاہے ہندو ہے سکھ ہے, سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو وہی افضل اور قابل قبول ہوں گے. باقیوں کا دعویٰ جو ہے نا کسی بھی مذہب کا, وہ دعویٰ باطل ہو جائے گا. یہاں پہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کو چھوڑا اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کیا. صحیح ہے نا جی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ وہ اپنی کتابوں میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ چکے تھے, انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہی وہی نبی ہیں, لیکن انہوں نے بغض اور حسد کی وجہ سے انکار کیا. پھر اے حبیب اگر وہ تم سے جھگڑا کرے تو تم فرما دو میں تو اپنے منہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی. اور اے حبیب اہل کتاب ان پڑھوں سے فرما دو کیا تم بھی اسلام قبول کرتے؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں جب تو انہوں نے بھی سیدھا راستہ پا لیا, اگر یہ منہ پھیریں تو تمہارے اوپر تو صرف حکم پہنچا دینا, اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان میں جو علماء ہیں ان کے اور جو ان کے ان پڑھ لوگ ہیں جو انہوں نے مذہبی کتابیں نہیں پڑھی, اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن اگر اسلام قبول کرنے سے منہ پھیر لیتے ہیں تو محبوب آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ آپ نے جو آپ کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی تھی ذمہ داری, آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. اب اللہ تعالیٰ آپ ان کو اللہ کے حوالے کر دیں, اب یہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے. بے شک وہ لوگ جو دیکھیں نا یہاں پہ کہ وہ لوگ کتنا تنگ کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, بعد میں تنگ کرنا, سوال کرنا. یہ جو آج بھی لوگ آتے ہیں علماء کرام پیران نظام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کتنا تنگ کرتے ہیں, طرح طرح کے فضول قسم کے منافقانہ انداز میں سوال کرتے ہیں کہ دین کو بس ہمارے مطابق چلایا جائے. نہیں, اللہ پاک فرماتا ہے دین تو وہ ہے جو اسلام ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی دین ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں, انصاف و حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں, انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو.
یہاں بنی اسرائیل کے 3 جو تھے نا جرم، یہودیوں کے ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہا تھا، ان کے کام ہی ایسے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا بھی انکار کیا، انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، اور جو انصاف کا حکم دینے والے نیک لوگ تھے نا ان کو بھی قتل کیا۔ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ صبح کے وقت 43 انبیاء کرام کو شہید کیا تھا، اور پھر جب ان میں سے 112 عابدوں نے اٹھ کر نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں سے منع کیا، تو انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اندازہ کریں کہ یہ لوگ کتنا انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے گستاخ اور بے ادب تھے۔ یہ جو لوگ آج بھی انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی اور نیک صالحین کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے ذرا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے اوپر عذاب ہوگا۔ پھر فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے۔ جتنے بھی نیک اعمال کر لیں، لیکن چونکہ انبیاء کرام کو ساتھ بے ادب ہیں، اولیاء کرام بزرگان دین سے نفرت کرنے والے ہیں، تو ان کے سارے اعمال، چاہے وہ نمازیں پڑھیں، چاہے کتابیں پڑھیں، چاہے کچھ بھی پڑھ لیں، وہ سارے برباد ہی برباد ہیں، اللہ کو نہیں پسند۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے تو پھر ان میں سے ایک گروپ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہودیوں کی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح میں تاجدار نبی پاک، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و احوال اور دین اسلام کی حقانیت کا بیان بھی تھا۔ تو مطلب توریت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیان کیا گیا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور بنی اسرائیل کو قرآن کریم کی طرف دعوت دیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف پر ایمان لائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو آیت میں کتاب اللہ کی طرف بلانے کا ذکر ہے۔ کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، اور اگر کتاب اللہ سے مراد توریت ہو تو معنی یوں ہوں گے کہ جب یہودیوں کو توریت کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس کی طرف بھی نہیں آتے نا۔ جو توریت میں بھی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کی شانیں بیان کی ہیں، تو تم کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں بات مانتے؟ تو اسی طرح پھر آگے باتیں آتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ ساری یہودیوں کی باتیں ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یہ جرت نہیں، جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکہ دے ڈالا ہے۔ انہوں نے اپنے سے من گھڑت باتیں کی ہیں، نہیں جی نہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، وہ دھوکے میں ہے، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے نہیں۔ اب اللہ کا پیارا وہی ہوگا محبوب جو آپ سے محبت کرتا ہوگا۔ صحیح ہے نا؟ عمل سے منہ پھیر کر امید کی دنیا میں گھومنے کا انجام بڑا ہی برا ہوتا ہے۔ جو شخص لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، وہ کبھی 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا۔ بدعمالیوں، کام چوری، خیانتیں چھوڑ کر ہی ہم کسی سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں۔ یوں ہی جو لوگ اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہ ہیں اور اپنی نسبتوں پر پھولتے پھریں، وہ بھی احمقوں کی دنیا کے باسی ہیں۔ مطلب اولیاء کرام بزرگان دین کے بعد بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کے بعد بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے کہنے پر عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کا بھی جو ہے نا بڑا ہی برا حال ہونے والا ہے۔ تو ہم اگر بیٹھیں تو ہم عمل بھی کریں نا، دین پہ پورے داخل ہوں۔ پھر فرمایا تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں اور جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ مطلب یہ جو من گھڑت باتیں بنائے ہوتے ہیں، تو جب آخرت کا دن ہوگا تو پھر سب کے نام اعمال سامنے ہوں گے، پھر پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت پڑھتے ہیں نا بڑی مشہور، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، آیت نمبر 26 سورہ آل عمران کی ہے یہ، کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے۔ یہ لوگ جو مسلمانوں کو طعن و تشنیع کرتے تھے نا، تو پھر دیکھو بعد میں کیا ہوا، مسلمانوں نے ملک فارس کو فتح کیا، روم کو فتح کیا، بڑے بڑے زبردست کارنامے سر انجام دیے، کتنی بڑی بڑی سلطنتیں پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی نا، دیکھیں۔ اور پھر سدا نام تو پھر اللہ کا ہی رہنا نا جی، اور کسی کا نہیں رہنا۔ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ اور بڑے بڑے نامور حکمران ہوئے ہیں لیکن آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، نام تو صرف اللہ کا ہے نا۔ تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ گرمیوں میں رات چھوٹی،
دن بڑے ہو جاتے ہیں اور سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں. دیکھیں نا کہ یہ آسمان کا بھی، ایسٹرولوجی کا بھی علم جو ہے وہ اس میں بیان فرمایا جا رہا ہے. پڑھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں نا کہ کاش کہ ہمارے جو لوگ ایم اے بی اے کر جاتے ہیں، فزکس کیمسٹری بایو پڑھتے ہیں، تو وہ بھی اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ان کو اس میں سے بہت سی چیزیں مل جائیں گی. تو مردہ سے زندہ کا نکالنا یہ بھی اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مردے سے زندہ کرنا اور زندہ سے مردہ کرنا کسی کو. پھر اللہ تعالیٰ کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں نا کہ تم جس رب کی باتیں نہیں مانتے اس کی شان کیا ہے. مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو. اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. آج جو لوگ جا کے دوستیاں بڑھاتے ہیں اور پھر بعد میں انہی کے ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں سے نفرتیں شروع کر دیتے ہیں، تو بعد یہ بیان فرمایا گیا کہ ایک صحابی رسول نے جنگ احزاب کے موقع پر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، میری رائے ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کروں. اس سے یہ بات اس پر آیت نازل ہوئی کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ ان سے مدد نہ لو، مدد لینی ہے تو اللہ سے لو، اولیاء سے لو، جو مومنین ہیں ان سے مدد لو. یہ نہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جان دے دی لیکن حق کو نہ چھپایا. پھر فرمایا مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے اتحاد کرنا کس قدر بری بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو اتحاد اگر کرنا ہے تو مسلمانوں سے کرو نا، تمام مسلم ممالک ایک دوسرے سے اتحاد کریں. دیکھیے نا ہمیں سیاست بھی سکھائی جا رہی ہے اور ملکی سطح کے معاملات بھی ہمیں سکھائے جا رہے ہیں. یہ قرآن پاک صرف ایک گھر میں پڑھنے والی کتاب نہیں ہے. اگر آپ اپنے گھر کے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے شہروں کے، اپنے ملکوں کے معاملات اور پوری دنیا کے ساتھ اپنے معاملات کیسے ٹھیک کرنے ہیں تو وہ بھی بیان کیا گیا ہے. تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا. یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کاش اس کے درمیان اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے. اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. صحیح ہے نا جی. یہاں پہ بیان فرمایا کہ بہرحال یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور کتنے زیادہ، اور لیکن اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو جانتا ہے، چاہے وہ پوشیدہ ہوں ظاہری ہوں. پھر آگے فرمایا اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ بخشنے والا ہے. یہاں پہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی محبت کس سے مشروط کر دی گئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے، حضور کی اطاعت کرو گے، حضور کی اتباع کرو گے تو پھر اللہ پاک بھی تمہارے اوپر بہت بہت کچھ عطا فرما دے گا. صحیح ہے. اور اگر تم نہیں کرو گے تو پھر تمہیں کچھ بھی عطا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے وہ شخص جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی آخر الزمان کی غلامی اختیار نہیں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی سے منع فرمایا تو بت پرستی کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے. صحیح ہے نا جی. اب یہودی کہا کرتے تھے کہ مدینہ کے یہودی کہ ہمیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ حضور کی اتباع تو ضروری ہے، تم اللہ کے کوئی بیٹے نہیں ہو، کوئی اللہ کے پیارے نہیں ہو تم لوگ. صحیح ہے. اس سے فرمایا آگے ایک اور آیت ہے سورہ اعراف میں اسی حوالے سے بیان فرمایا کہ تم فرماؤ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. صحیح ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھایا، سب کچھ سکھایا. اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو تاکہ تم ہدایت پا لو. پھر اس کے آگے بھی بہت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی بھی لگتی ہیں، تو کیا اجازت ہے کہ ہم ان کو لکھ بھی لیا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو، میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا، اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری تباہ کے بغیر چارہ نہ ہوتا. مطلب وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے. اندازہ کریں.
تو یہاں پر دیکھیں نا صحابہ کرام کے بہت سے واقعات ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات ہیں، کہ مسکرا رہے ہیں، پوچھا کیوں کہ میں نے بھی ایک دفعہ اپنے آقا کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ محبت ہی محبت ہے۔ تم فرما دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ بھی دیکھیں اگلی آیت میں بھی فرمایا جا رہا ہے نا کہ اب جیسے کافر جو تھے، عبداللہ بن ابی منافق تھا نا، اپنے ساتھیوں سے کہا محمد اپنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح قرار دے رہے ہیں، یہ حکم کر رہے ہیں کہ ہم ان سے اسی طرح محبت کریں جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میری اطاعت اس لیے واجب کی کہ میں اس کی طرف سے رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نہیں ہوں میں، تو ونعوذ باللہ خدا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی محبت الہی کی دلیل ہے، اور اسی پر نجات کا دار و مدار۔ اللہ تعالیٰ جنت کا حصول، اپنی خوشنودی اور اپنا قرب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب کسی کو رضائے قرب و الہی ملے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے سے ملے گا، ورنہ دنیا جہاں کے سارے اعمال بھی تم جمع کر لو نا تو تم تب تک اللہ کی بارگاہ میں مردود ہی کہلاؤ گے۔ اور اگر تم کلمہ پڑھ لو میرے نبی کا، میرے نبی سے محبت کر دو اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دو تو وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ چلیں جی آگے پڑھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں نا ذرا غور سے سننے والی ہوتی ہیں، ان کو سمجھا بھی کریں، ان کو سمجھا کریں اور درود و سلام پڑھا کریں، دعا کیا کریں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے فرمایا بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں میں چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کرام جو ہے نا ان کو چنا اور ان کی اولادوں کو چنا۔ پھر آگے فرمایا یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد ہے، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی۔ اب یہ عمران جو ہے نا وہ دو ہیں، ایک جو ہے عمران بن یسر بن قاہس بن لاوا بن یعقوب، یہ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں جو عمران ہے۔ دوسرے عمران جو ہیں وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے والد، مطلب حضرت مریم علیہ السلام کے والد، صحیح ہے نا۔ اور ان دونوں عمرانوں میں 1800 سال کا فرق ہے، ذرا غور کریں۔ یہاں پہ جو ہے مریم علیہ السلام کے والد کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، صحیح ہے نا جی۔ تو انہوں نے منت مانگی تھی، یہ دیکھیں نا منت مانگنا، نظر مانگنا اگر برا ہوتا تو قرآن پاک میں اس کا ذکر نہ کیا جاتا۔ اور یہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ کے نیک بندے تھے، نیک بندے بھی دیکھیں نا منتیں مانگتے رہے تھے، نظر مانگا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اگر مجھے اولاد عطا ہو تو اللہ پاک جی چاہے وہ بیٹا ہو بیٹی ہو میں اس کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ مطلب اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کو وقف کرنا اللہ کے نیک بندوں کا یہ سنت ہے، ان کا طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے نیک بندے عمران تو اللہ تعالیٰ نے ان پوری سورت ہی نازل فرما دی۔ اچھا جی اس کے بعد پھر دیکھا جائے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر، یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہے اور ان کی بہن حضرت حنا حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں کون؟ حضرت حنا۔ اور صحیح اچھا ایک زمانے تک حضرت حنا کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا، مایوس ہو گئی۔ یہ نیک اور اللہ تعالیٰ کے مقبول لوگ تھے، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا ان کی قبول فرمائی، صحیح ہے۔ لیکن عمران جو تھے وہ پریشان رہتے تھے کہ اگر لڑکا ہوا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن لڑکی ہوگی تو وہ تو اس کو تو مسجد میں نہیں جانے دیتے۔ اس دور میں یہ تھا بیت المقدس کی خدمت صرف لڑکوں کے لیے دی جاتی تھی۔ لیکن بہرحال یہ دعا کہ حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے حضرت عمران یعنی کہ ان کے والد انتقال کر گئے، مطلب جب وہ پیدا ہوئی تو وہ یتیم تھیں۔ پھر جب عمران کی بیوی نے بچے کو جنم دیا تو اس نے کہا میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی۔ اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا اور میں اس سے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔
انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. دیکھیں ہماری جو مائیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ باجی ان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی کی نعمت سے نوازا اور بیٹی کا نام مریم رکھا. اور یہ وہ ایسی ماشاءاللہ بیٹی تھیں کہ انہوں نے کبھی دیکھیں ماں کا دودھ نہیں پیا اور ان کو آسمان سے اللہ کی طرف سے کھانے آیا کرتے تھے. بہرحال آگے چلتے ہیں. پھر تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دی. جب کبھی زکریا ان کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے. زکریا نے سوال کیا مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے، انہوں نے پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش فرمائی. صحیح ہے نا جی. اور پھر وہ جب جاتے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ تو بے موسمی پھل پڑے ہوتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ یہ تو اس پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے. تو اللہ پاک انہوں نے ان کو عطا کرتے تھے. تو وہاں پر بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے بے وقت بے موسم بغیر ظاہری سبب کے ان کو آپ نے میوہ عطا کیا ہے، تو میری بھی بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد فرزند عطا فرما دے. تو انہوں نے پھر یہ دعا کی. پھر وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کیا ہے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اور اولاد عطا فرما. اچھا جی سامعین محترم، اب یہاں پہ یہ دیکھیں نا بات کی جا رہی ہے کہ جس جگہ رحمت الہی کا نزول ہو وہاں دعا مانگنی چاہیے. مطلب جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو، جیسے اولیاء کرام کے مقامات ہیں، انبیاء کرام کے مقامات ہیں، ان کے مزارات ہیں، ان پر انوار و تجلیات کا رحمت الہی کا ظہور ہوتا ہے، تو وہاں پہ دعا مانگنا کس کی سنت ہے؟ نبی کی. اور اسی وجہ سے خانہ کعبہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور مزارات پر جا کے دعائیں مانگتے ہیں. یہ مقامات رحمت الہی کی بارش برسنے کی ہیں. علماء کرام نے اس جگہ کو مقبولیت کے مقامات سے شمار کیا جہاں کسی کی دعا قبول ہوئی ہو. لہذا جہاں اولیاء کرام کا وجود ہو یا جہاں وہ رہے ہوں وہاں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اولیاء کرام بکثرت دعا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو جہاں وہ رہے ہوں گے وہاں دعائیں ضرور قبول ہوئی ہوں گی. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی، معلوم ہوا کہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اولاد تو زبردست آزمائش بھی بن سکتی ہے. لہذا پاکیزہ کردار و عمل والی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بنے پاکیزہ کردار، نیک سیرت اولاد، صحت مند اور نیک سیرت اولاد عطا ہو نا. تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب کہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا. تو یہ دیکھیں نا اللہ پاک ان کو غیب کی خبر دے رہا ہے. کن کو؟ جو لوگ کہتے ہیں جی نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، تو یہاں پہ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ پاک غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، ان فیوچر میں ایسا ہوگا. تو یہاں پہ ان فیوچر میں ایسا ہوگا، یہ کون کس نے بتا رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا فرشتوں کے ذریعے، جبرائیل امین کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا اور اس کا نام، یہ سب سے پہلا نام بھی اللہ نے ہی رکھا یحییٰ، ان سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا. اور فرمایا کلمہ کی تصدیق کرے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے. حضرت یحییٰ علیہ السلام ان سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے. صحیح ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے جب ملی تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا. حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا میں بھی حاملہ ہوں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا اے مریم مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے. دیکھیں سبحان اللہ، کہ مطلب جو بچہ پیٹ میں ہے اس کو بھی معلوم ہے اس نے کیا کرنا ہے. اور ماں یہ بیان فرما رہی ہیں کہ ان کی ماں یحییٰ علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہے نا، تو ان کی والدہ یہ بیان فرما رہی ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ والوں کی کیا شانیں ہوتی ہیں. اور اس سے آگے بیان فرمایا عرض کیا میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ گا، میری بیوی بھی بانجھ ہے. یہ حضرت زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں نا کہ اللہ پاک کیا اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا. حالانکہ ان کی عمر 120 سال کی تھی اور ان کی بیوی کی عمر 98 سال تھی. تو اس حالت میں کیا ہمیں دوبارہ جوان کیا جائے گا یا کیا معاملات ہوں گے؟ تو انہوں نے اللہ پاک سے پوچھا تو اللہ پاک نے فرمایا
آگے جی قرآن پاک کی آیت ہے، عرض کیا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا یہ تیری نشانی ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اچھا جی یہاں پہ نشانی یہ بیان فرمائی کہ آپ اس دنوں میں جب آپ کی وائف کو حمل ٹھہرے گا تو آپ لوگوں سے بات چیت نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ سے جو تسبیح جو اللہ کا ذکر کریں گے وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک عظیم معجزہ تھا، مگر لوگوں کے ساتھ آپ نے گفتگو نہیں کرنی تھی، اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظما کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا اور کسی بات میں مشغول نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالحہ نیک فرزند ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ عقیقہ، صدقہ، خیرات، نوافل سب اسی نعمت کا شکریہ ہے، اور چونکہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین کائنات کی عظیم ترین نعمت ہیں، اس لیے اس نعمت کا شکریہ ہم میلاد کی صورت میں ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا 3 دن تک ذکر و فکر کرتے رہیں، تسبیح بیان کرتے رہیں۔ تو ہمیں بھی حکم ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تمام امام الانبیاء جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبی بنا کر بھیجا اور ہمیں سرکار کا امتی بنایا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اتنی بڑی نعمت جن کے صدقے سے تمام نعمتیں عطا ہوئی ہیں، تو ہم بھی ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا پاکی بیان کریں نا۔ کتنی بڑی بات، یہ ذرا سوچنے والی ہے۔ جو توبہ نعوذ باللہ میلاد کے اوپر فتوے جاری کرتے ہیں نا، ان کو دیکھنا چاہیے قرآن میں اللہ پاک کیا بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں نا، انبیاء کرام کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ صرف واقعات نہیں ہوتے، ان میں بڑی نصیحتوں والی باتیں ہوتی ہیں، حکمت اور دانائی والے پوائنٹس ہوتے ہیں۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا، تمہیں اس سارے جہاں کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اپنے دور کی تمام خواتین میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بشارت دی فرشتوں کے ذریعے۔ پھر فرمایا اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو، رکوع والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ تو یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جب ان کو یہ حکم ملا تو وہ اتنا طویل قیام کرتی تھی کہ ان کے قدم مبارک جو تھے وہ ان پر زخم آ جاتے تھے اور ان سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا، اور وہ اتنا زیادہ سجدہ اللہ کے حضور کیا کرتی تھی، بہت زیادہ قیام، رکوع، سجود۔ پھر فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ لینا جی، قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی 44 آیت میں غیب کی خبریں جو اللہ پاک فرماتا ہے ہم تمہیں بتا دیں، تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے قرآن اندازی کرتے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا، تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑا کرے گا۔ مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی نا تو ان کی والدہ پھر لے کر گئیں جو وہاں کے علماء تھے ان کے پاس کہ جناب میں اس کو دین کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں، تو پھر انہوں نے قرآن اندازی کی، اور جب قرآن اندازی کی کہ ہر کوئی اپنا قلم پانی میں رکھے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف بہنا شروع کر دے وہ کفالت کا حقدار ہوگا۔ تو اس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی قلم ڈالا تھا تو ان کا قلم الٹی طرف بہنا شروع کیا، تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ وقت کے نبی ہی ایک نبی کی ماں کی پرورش کریں۔ کتنی بڑی بات ہے، وہاں سبحان اللہ کہ اللہ والوں کی پرورش بھی اللہ والے ہی کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی پرورش کے لیے بھی نیک صالحین بندے ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ والدین نیک ہوں گے اولاد بھی نیک ہوگی، اگر والدین تو نیک نہ ہوں، نیکی اور بھلائی کے کام نہ کرتے ہوں کہ جی ہماری اولاد نیک ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ خود بھی ہمیں پہلے نیک اعمال کرنے ہوں گے زیادہ سے زیادہ تاکہ ہماری اولاد کے اوپر بھی وہ کرم ہو جائے۔ پھر اس سے معلوم ہوا کہ عام معاملات میں قرآن اندازی سے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جانے کے لیے اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی فرمایا کرتے تھے۔ صحیح ہے، یہ بھی معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں حقوق العباد کے بھی ساتھ ساتھ معاملات سکھائے جا رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے نہ ہوں، فیصلے کرنے کے لیے معاملات کیسے سلجھائے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اب دیکھیں باپ کے نام سے اللہ کے بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، سورہ احزاب کی آیت ہے، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن یہاں پر صرف خاص ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ان کو صرف اپنی ماں کے پکارا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کن تو ہو جا،
کن مطلب کلمہ ہوتا ہے نا، یہ تو کلمت اللہ ان کو کہا گیا۔ مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھو کر، مسیح کیا ہے؟ مس کرنا، مطلب وہ چھوتے تھے لوگوں کو ہاتھ سے اپنے تو لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے، تندرست ہو جاتے تھے، تو یہ ان کی شان بیان کی گئی ہے۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یعنی یہ صحیح ہے نا جی؟ آدم علیہ السلام کو تم بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے ساتھ پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ یہ ان کی شان بیان کی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اچھا، عیسائیوں نے اتنی شانیں نہیں بیان کی، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں جو ہم مسلمانوں کو جو بتائی گئی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کی شان دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں، مطلب اللہ والوں کی شانیں بیان کرنا اللہ کی سنت ہے، اور یہ بچپن میں بھی اور بڑی عمر میں بھی لوگوں سے کلام فرمائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص بندوں میں سے ہیں۔ تو ان کی صفت کیا ہے؟ کلیمت اللہ ہونا، مسیح اللہ ہونا، حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا ہونا، بغیر باپ کے پیدا ہونا، دنیا میں عزت والا ہونا۔ قرآن کے ذریعے سارے عالم میں ان کے نام کی دھوم مچا دی گی، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاکیزگی کی ان کی دھوم مچا دی نا، یہاں تک کتنی بڑی بات ہے۔ پھر بارگاہ الہی میں بہت زیادہ قرب و منزلت رکھنے والا ہونا وغیرہ، معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی نعت خوانی سنت الہیہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعت خوانی کیا ہوتی ہے؟ تعریف کرنا، تو ان کی تعریف کرنا، نبی کی تعریف کرنا اللہ کی سنت ہے۔ تو اگر ہم آج نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تو یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ کیوں فتوے جاری کر دیتے ہیں، یہ قرآن پاک تو بندہ پہلے پڑھ لینا پھر ہی فتوے جاری کرے نا، تو پہلے اسی لیے کہتے ہیں اہل علم کی بارگاہ میں جانا ضروری ہے۔ پھر فرمایا مریم نے عرض کیا، میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے بھیجا۔ پھر فرمایا کہ وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسے ایک شکل بناتا ہوں۔ اب ان کے اللہ پاک نے معجزے بیان فرمایا نا، کیا معجزے ہیں؟ 5 معجزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا، اور اس سے حقیقی پرندہ بن جاتا تھا، وہ اڑتا تھا باقاعدہ، اور پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرما دینا، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، غیب کی خبریں دینا۔ یہاں پہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی باتیں بیان کی جا رہی نا، پرندے پیدا کرنا، تو مطلب یہ کیا تھا کہ وہ چمگادڑ جو تھا نا، آج آپ نے دیکھا ہوگا انگریزی فلموں میں چمگادڑیں دکھاتے ہیں زیادہ، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس پر پھونک ماری تو وہ اڑنے لگیں۔ پھر برس کا ایک علاج بھی اسی طرح مختلف، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو تھی نا طب کا علم بڑے عروج پر تھا، تو وہاں پر بھی ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ لا علاج، ان کا علاج ہی کوئی نہیں، جن کو ڈاکٹر اس دور کے کہہ دیتے تھے کہ جناب نہیں آپ کا علاج ہو سکتا، تو وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر اللہ پاک کے حکم سے اپنا ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ٹھیک ہو جا۔ وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، تو آپ کے بعد ایک دن میں 50 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، جو نہیں آ سکتے تھے، جن کی ٹانگیں ٹوٹی ہوتی تھیں یا خراب معذور ہوتے تھے، تو آپ ان کے پاس خود چلے جایا کرتے تھے۔ پھر مردوں کو زندہ کرنا، یہ دیکھیں آپ نے کتنے مردوں کو زندہ کیا، 5 مردوں کو، 4 شخصوں کو زندہ کیا، 4 لوگوں کو آپ نے زندہ کیا۔ یہاں تک کہ حضرت سام بن نوح کو بھی زندہ کیا تھا، لوگوں نے کہا جی آپ ان کو بھی زندہ کریں۔ اچھا جی، جن لوگوں کو زندہ کیا تھا سوائے سام بن نوح کے، باقی جو 3 لوگ تھے وہ مر گئے تھے، اور پھر دوبارہ وہ زندہ ہوئے، ان کی شادیاں بھی ہوئی، ان کی اولادیں بھی ہوئی، مطلب یہ نہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ رہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا غیب کی خبریں دینا، کہ جو لوگ گھروں میں سے کچھ کھا کے آتے تھے تو آپ ان کو خبریں دیتے تھے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں ان کو غیب کا علم سکھاتا ہوں، اور پھر وہ لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تو اٹس مین کہ نبی کی شان ہے، نبی کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی عطا ہے نبی پر، اللہ نے نبی کو اختیار عطا فرمایا۔
اور یہی اختیار اگر ہم کہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو لوگ انکار کر دیتے ہیں. پتہ نہیں کیوں انکار کر دیتے ہیں. ذرا سوچنا سمجھنا چاہیے نا, کیوں نہیں سمجھتے لوگ؟ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. اور محبوبان خدا لوگوں کی حاجت روائی پر قدرت رکھتے ہیں اور ان کی مشکل کشائی فرماتے ہیں. محبوبان خدا عام عادت سے ہٹ کر مشکل کشائی کرتے ہیں. دیکھیں نا, عام عادت سے ہٹ کر نا, ڈاکٹروں کے پاس جن کا علاج نہیں ہے تو اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں. وہ اللہ والے ہی تھے نا عیسیٰ علیہ السلام, تو ان کے پاس جا رہے ہیں اور وہ ان کا علاج کر رہے ہیں, مشکل کشائی کر رہے ہیں. تو لیکن قرآن پاک میں تو اس کو کفر نہیں قرار دیا جا رہا. وہ مشکل کشائی کر کے بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہی رہے, اور انہوں نے بھی کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہی ہوں, اللہ کا رسول ہی ہوں. انہوں نے کہیں پہ اپنے آپ کو خدا نہیں کہا. تو یہاں پہ دیکھیں, اگر آج ہم اولیاء اکرام بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتے ہیں, دعائیں کرواتے ہیں, صحیح ہے, اپنے ایمان کے لیے, اپنے ظاہری معاملات کے لیے, دینی اور دنیاوی حاجات کے لیے دعائیں کرواتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ آؤ چلو میں کرتا ہوں تمہارے لیے کام. تو دعا کروانا جانا بھی صحابہ کرام کی سنت ہے, اور نیک لوگوں کے یہ معاملات ہیں. یہ سارے معاملات جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں, پتہ نہیں کیوں لوگ شرک اور بدعت کا رٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو اختیارات عطا کیے ہوئے ہیں. اگر ان کے اختیارات کا انکار کرنا سیدھا قرآن پاک کا انکار ہے. محبوبان خدا کے لیے قدرت و اختیار ماننا شرک نہیں, ورنہ معاذ اللہ قرآن پاک کی تعلیمات کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ قرآن پاک نے شرک بیان کیا. توبہ نعوذ باللہ, معاذ اللہ. شفا دینے, مشکلات دور کرنے وغیرہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال کرنا شرک نہیں. لہٰذا یہ کہنا جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا و دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم ہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو جاتے تھے تو, اور آج بھی جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اللہ ان کو علم کی دولت عطا فرماتا ہے, عمل کی دولت عطا فرماتا ہے, عزت شہرت عطا فرماتا ہے, اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں. آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے سبھی کچھ عطا ہوتا ہے. لینے والا ہو سے کوئی عقیدت ہو, بس اس کے اندر محبت ہونی چاہیے. پھر فرمایا محبوبان خدا کے لیے علوم غیبیہ مانگنا توحید کے منافی نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا انکار کرنا توحید کے منافی ہے. تو یہاں پہ عقائد اہل سنت جو ہے نا وہ بھی بیان کیے جا رہے ہیں. ذرا غور سے پڑھیے گا ان عقائد کو بھی. اب یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کون سی آیت ہے, یہ آیت نمبر ہے 49. ذرا اس کا سارے مطالعہ کریں. فرمایا, اور مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں, اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی, اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آؤں. تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہاں پہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں کس سے؟ لوگوں سے. بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے, تو اسی کی عبادت کرو. یہی سیدھا راستہ. یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میں رب نہیں ہوں, بلکہ میں خود اپنے رب کا بندہ ہوں. تو اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اس میں عیسائی کہتے ہیں نا کہ خدا 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 کہتے ہیں, ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں خود اللہ کا بندہ ہوں, اور جیسے اللہ تمہارا ایسے ہی اللہ میرا بھی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اولیاء کے معجزات یا کرامات ماننا شرک نہیں. اسے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم نے انہیں رب مان لیا. اس سے مسلمانوں کو مشرک کہنے والوں کو عبرت پکڑنی چاہیے. دیکھیں اتنے معجزات ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اب دیکھیں قرآن پاک میں 51ویں آیت ہے 51. یہ عیسائیوں کو بھی ذرا بتائیں کہ اللہ پاک کیا بیان فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. پھر فرمایا, پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں, ہم اللہ پر ایمان لائیں اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں. ہمارے رب ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی, ہم نے رسول کی اتباع کی, پس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے. تو اللہ کے نیک لوگ ہیں مخلصین حواری جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی, وہ 12 لوگ تھے. معلوم ہوا کہ لوگوں سے مدد مانگنا نبی کی سنت ہوتی ہے, غلط بات نہیں ہوتی ہے. اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی, اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مطلب جیسے بنی اسرائیل کے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دے کر ان کو قتل کرنے کا انتظام کیا اور اپنے شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اسی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت میں بنایا, اور پھر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خیال میں
اسی کو پکڑ کے شہید کر دیا نا، قتل کر دیا۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ وہ خفیہ وہ مکر کر رہے تھے، لیکن اللہ تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ کی تدبیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا۔ مطلب انہوں نے تو اپنی انداز میں ان کو مارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ جو مرزائی، قادیانی اور دوسرے لوگ کہتے ہیں نا، تو آپ نے ان کی باتوں پر عمل نہیں کرنا۔ پھر فرمایا یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ صحیح ہے نا جی، پوری عمر کیا ہوتی ہے؟ میں تمہیں پوری عمر تک تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا، تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ اس آیت میں فرمایا میں پوری عمر کو پہنچانا تمہیں اور اپنی طرف اٹھا لینا، کافروں سے نجات دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو غلبہ دینا۔ اب یہاں پہ دیکھیں مرزائی اور یہودی کیا کہتے ہیں کہ جناب وہ تو ان کی وفات ہو گئی ہوئی ہے، جبکہ قرآن پاک کہتا ہے نہیں، ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی، اس کا مطلب مرنا نہیں ہے۔ صحیح ہے، اللہ پاک فرمایا میں تجھے وفات دوں گا، ابھی دی تو نہیں نا، آگے جب تشریف لائیں گے پھر وہ اس کے بعد ان کا وصال ہوگا۔ ابھی تو نہیں ہوا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ابھی تو دوسری بات عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا۔ فرمایا کہ ہم تمہیں بغیر موت کے اٹھا کر آسمان پہ عزت کی جگہ فرشتوں کی جائے قرار میں پہنچا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، سلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوگا، اور ان کا وہ جو دفن بھی کہاں پہ ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں، کہ حجرے میں۔ اور وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کا اول میں ہوں اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے حضرت مہدی علیہ السلام۔ مطلب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث متواتر کے ساتھ موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور وہ زندہ ہیں آسمانوں پر۔ پھر فرمایا کہ بس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جو ایمان لے اور اچھے کام کیا اللہ انہیں ان کا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ ظالموں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں کو۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح، جس طرح اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ یہ بھی ہم پیچھے اس کو بھی بیان کر چکے ہیں نا، جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر نطفے کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر نطفے کے پیدا کیا۔ اللہ کے معجزہ ہیں۔ پھر فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے سننے والے حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر اے حبیب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کرے تو تم ان سے فرما دو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہاری بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کے مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ یہ آیتیں مباہلہ ہے۔ جب ان عیسائیوں سے باتیں تو کوئی نہ بن پڑی نا، حضور علیہ السلام نے جب جو ان کو جواب دیے تو ان سے نہ ہوا، تو انہوں نے کہا چلو جی مباہلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم اگلے دن آپ کو بتائیں گے۔ تو جب انہوں نے اپنے بڑے جو تھا نا سردار عبد المسیح جو تھا اس سے مباہلہ کرنے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ تو ہے کہ وہ سچے نبی ہیں، نبی مرسل ہیں، اگر تم نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، مباہلہ کیا تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو تو تم نصرانیت پہ عیسائیت پر تو تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، نہ ان کے ساتھ مباہلہ کرو۔ تو ان کے جو بڑا تھا انہوں نے اس کو سمجھائی۔ دیکھیں نا عیسائی اور یہودی کتنی سازشیں کرتے رہتے تھے، کتنا پریشان کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پھر اگلے دن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، امام حسن امام حسین پاک ہیں، حضرت سیدہ کائنات مولا علی شیر خدا ہیں، یہ پانچ ہستیاں پاک ہستیاں تشریف لا رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ تو جب ان کے عیسائیوں پادریوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہو یہ لوگوں نے اگر ہمارے لیے دعا کر دی، میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دیں، ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، پوری دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ تو آخر میں انہوں نے مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ عرض کیا کہ حضور ہم مباہلہ کی ہماری رائے نہیں ہے، آخر کار انہوں نے جزیہ دینے منظور کیا مگر مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذات کی قدم جس کی دستے قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے اور ایک سال کے عرصے میں تمام عیسائی ہلاک ہو جاتے۔ دیکھیں کتنا پریشان کرتے تھے یہ لوگ نا، اور آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، یہ مسلمانوں کے ساتھ بڑے وہ کرتے ہیں معاملات۔
پھر فرمایا آگے آیات ہیں، بے شک یہی سچا بیان ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا۔ پھر فرمایا کہ اے حبیب تم فرما دو اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے، مطلب جو اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں ایک جیسی باتیں ہیں، چلو ان پہ تو اختلاف ختم کرو نا، آؤ بیٹھ کے باتیں تو کرو نا، کہ جو جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن توریت اور انجیل میں جو متفق باتیں ہیں ان میں اختلاف تو ختم کرو نا اپنا۔ دوسری ہے کہ ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں جائے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، نہ کسی اور کو۔ اور تیسری بات ہے کہ ہم میں سے کسی کو اپنا رب نہ بنائے، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے علماء پادریوں کو بنا رکھا تھا کہ ان کے احکام کو اللہ کے احکام کے حکم کے برابر سمجھتے تھے۔ تو بہرحال ایسی باتیں نہیں ہمیں کرنی چاہیے، اختلافات کو بھی ختم کرنا چاہیے ان امور پر خاص کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ان باتوں پر تو آؤ، ان باتوں پر آئیں گے تو باقی باتیں بھی مانیں گے نا۔ پھر فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت و انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے۔ مطلب وہ لوگ کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہودی کہتے ہیں کہ نہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، یہودی کہتے تھے کہ نہیں وہ تو یہودی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے تشریف لا چکے ہیں، جب ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی آئے ہی نہیں تھے، ان دونوں بزرگوں سے کئی سو سال پہلے وہ تشریف لا چکے ہیں، تو وہ یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ یہ مطلب عجیب ہی منطق وہ لے آئے تھے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ علم تاریخ کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، وہ تاریخ کے حوالے سے لڑائیاں جھگڑے کر رہے تھے، نہیں جی تاریخ میں یہ ہے تو وہ ہے، تو یہاں پہ تاریخ کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، حالانکہ حضور نے ظاہری طور پہ علم تاریخ حاصل نہیں کیا تھا۔ پھر فرمایا کہ سن لو تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے، جس کا تمہیں علم تو تھا، علم تھا، تو اب اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صفتیں بیان کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت کا بیان موجود ہے۔ یہ تم ہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم ہی ہو جنہوں نے توریت اور انجیل میں پہلے جن باتوں کا تمہیں علم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں تم نے نہیں اپنی امت کو بتائیں، اور اب جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے تو ان کی بارے میں باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، ہرزہ رسائی کرنی شروع کر دی ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے بارے میں۔ بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جو ان کی تباہ کرنے والے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ تو فرمایا کہ تم نہیں ہو بلکہ یہ مسلمان ہیں کہ جو ان کی تباہ کرتے ہیں۔ اب دیکھنا مسلمان ہی سچے ابراہیمی ہیں، چنانچہ اس لیے تمام ابراہیمی سنتیں اسلام میں موجود ہیں، جیسے ہم حج کرتے ہیں سنت ابراہیمی، قربانی کرنا سنت ابراہیمی، ختنہ کرنا سنت ابراہیمی، داڑھی رکھنا سنت ابراہیمی، یہ سب سنتیں ہیں، اور یہود و نصارہ کے دین میں نہیں ہے، تو صرف مسلمان ہی دین ابراہیمی پر چل رہے ہیں۔ بزرگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت ہے، جیسے یہاں آیت میں حقانیت کی علامت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت و تعلق کو بیان کیا گیا ہے۔ مطلب بزرگوں سے نسبت ہونا بہت بڑی بات ہے۔ کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے، مطلب یہ لگے رہتے ہیں کہ آپ کو گمراہ کریں، بڑی کوشش کرتے ہیں آج بھی اپنے فلموں، ڈراموں، پروگراموں کے ذریعے مسلمانوں کو ایسے ایسے ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، تو مسلمانوں کو انبیاء کرام کے حوالے سے اور ڈاکومنٹریز، موویز بناتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، تم ان کی سازشوں کو سمجھا کرو، تم اہل علم کے پاس جایا کرو، اللہ والوں کی بارگاہ میں، علماء ربانی کی بارگاہ میں حاضر دیتے رہا کرو، علم حاصل کرتے رہا کرو، جستجو میں لگے رہو، پھر تمہیں یہ گمراہ نہیں کر پائیں گے۔ اے کتابیو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ اے کتابیو اللہ پاک فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے کتابیو حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ پاک کہتے ہیں تم سب جانتے ہو، پھر کیوں غلط بیانی کرتے ہو؟ یہ لوگ بھی سب جانتے ضرور ہیں لیکن غلط بیانی کرتے ہیں اسلام کے بارے میں۔ اور کتابوں کے گروہ نے کہا جو ایمان والوں پر نازل ہوا صبح کو اس پر ایمان لاؤ، شام کو انکار کر دو۔ یہ مطلب یہ ایسے بھی لوگ تھے صبح مسلمان ہوتے تھے، شام کو انکار کر دیتے تھے، پھر مرتد ہو جاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ لو جی ہم نے تو اپنی کتابوں میں پڑھا یہ جی اسلام صحیح مذہب نہیں ہے۔ تو آج بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، تو جھوٹی سازشیں کرتے ہیں، جھوٹی فلمیں بناتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی، اور میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں، اور پھر مسلمان ہمارے جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ بھی ان کے کہنوں میں آ جاتے ہیں، اور اسلام میں کبھی کوئی آ کے ہمیں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی آ کے کسی بات پہ ہمارے ساتھ لڑائیاں کر رہا ہوتا ہے کہ جی اسلام میں یہ باتیں نہیں ہے، اسلام میں وہ باتیں نہیں ہیں۔ اور یار کوشش تو کرو، خود بھی تو قرآن پاک کا علم حاصل کرو، اللہ نے تمہیں بھی عقل شعور عطا فرمایا ہے، اپنی اولاد کے لیے ہر چیز دیکھ لیتے ہو، اپنے صحیح ڈاکٹر تلاش کر لیتے ہو، صحیح دکانیں تلاش کر
کر لیتے ہو. رشتے دیکھنے ہو تو بڑے لوگوں کے گھروں میں جا کے رشتے دیکھتے ہو, تو علم حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں تم 10 جگہوں پہ جا سکتے؟ جاؤ تو صحیح, تاکہ تم اس گمراہی سے بچو, اللہ کے عذاب سے بچو. پھر فرمایا اور مزید آپس میں کہا کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو. اے حبیب تم فرما دو کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے, اور یہ سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین کرو کہ کسی اور کو بھی ویسا مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا, یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے. حبیب تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہو, جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا, اللہ وسعت والا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے. فرمایا کہ اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے بعد ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا ادا کر دے. فرمایا کہ اہل کتاب میں بہت کم لوگ ہیں, جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے پاس کسی نے 147 کلو سونا امانت رکھا, انہوں نے ویسے ہی لٹا دیا. اور اہل کتاب میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جو کہ نافرمانی کرتے ہیں, کسی نے 1 درہم بھی رکھا تو اس سے بھی مکر گیا. اور آج یہودی جو ہے آپ کو ایک تو کنجوسی کے والے سے اور ایک لوٹنے کے والے سے بہت مشہور ہیں پوری دنیا میں. ایمان کی بھی ڈکیت ہیں, جائیداد کے بھی ڈکیت ہیں, اور لوگوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری نظریات کی بھی ڈکیت ہے. بڑی ڈکیتیاں یہ لوگ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. کبھی غور تو کریں آپ لوگ یہود و نصارہ کیا کیا ان کی سازشیں ہیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل علم کیوں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان فرمائی ہیں. پھر فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں, ان لوگوں کی آخرت میں کچھ نہیں. مطلب وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے توریت انجیل میں, ایسے بھی سردار تھے نا یہودی جو بیان ہی نہیں کرتے تھے, اور تھوڑے سے اپنے امیر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیان نہیں کرتے تھے, جھوٹی قسمیں کھا لیتے تھے. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں, لوگوں کو حق اور سچ کی باتیں بیان نہیں کرتے. تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ان کو ملے گا کہ جو محبوب آپ کی شانیں بیان نہیں کرتے, جو حق اور سچ کی باتیں بیان نہیں کرتے, جھوٹ بول کر مال حاصل کرتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں, اور یہ بہت ہی غلط بات ہے, اللہ پاک کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. پھر فرمایا اور یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں, مطلب بیچ میں سے باتیں کھا جاتے ہیں نا, نئی شانیں بتاتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیاء کرام کی شانوں کا انکار کرتے ہیں, اور انکار کرنا جو ہے وہ غلط بات ہے. کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت و نبوت عطا کر پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ, بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ, کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو. نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں نبیوں کو رب بنا لو, کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ یہ بھی شان نزول کا کیا تھا کہ عیسائی لوگوں نے بڑا ہی تنگ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہودیوں نے نا, اور وہ کہتے تھے توبہ نعوذ باللہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں, آپ کو رب مانے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ پناہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کو, نہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا اور نہ مجھے اس لیے بھیجا ہے. صحیح ہے نا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی نے فرمایا کہ مجھے تو اس لیے بھیجا نہیں, مجھے تو اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا. میں نے تمہیں کب کہا کہ تم میری عبادت کرو؟ اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ صمد. صحیح ہے نا جی, یہ غور کرنا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ اور یاد کرو جب اللہ نبیوں سے وعدہ لے کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا, پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا, تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. اللہ نے فرمایا انبیاء کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ اس سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا. اللہ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ, میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے. سامعین محترم یہ دیکھیں ذرا یہ کون سی آیت ہے؟ آیت میثاق. اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا, تمام انبیاء کرام سے وعدہ لیا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ محفل قائم کی. خود عظمت مصطفیٰ, نعت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ کون بیان کر رہے ہیں؟ اللہ پاک خطاب خود فرما رہے ہیں. عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامعین کے لیے کائنات کی مقدس ترین افراد انبیاء کرام علیہ السلام کو منتخب فرمایا کہ اپنے محبوب کی شان بیان کرنے کے لیے سامنے کون ہے؟ انبیاء کرام جو کائنات کی بہترین ہستیاں ہیں. کائنات وجود میں آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا نبی بنایا کہ تمام انبیاء کو بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا بھی حکم دیا. مدد کیا تھی کہ اپنے اپنے دور میں جا کے آپ نے میرے محبوب کا ذکر کرنا, اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں, ہر چیز
احادیث جانتے ہیں محبوب آپ کے بارے میں، کیونکہ انبیاء کرام نے اپنی ڈیوٹی پوری ادا کی۔ انبیاء علیہ السلام کو فرمانے کے بعد باقاعدہ اس کا اقرار لیا، حالانکہ نبی پاس انبیاء کرام کسی حکم الہی سے انکار نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان سے اقرار لیا۔ یہاں سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ذرا غور کرنی چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں میلاد نہیں منانا چاہیے، تو یہ آیت نمبر 82، 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مساق جو ہے نا، یہ غور کریں ذرا، پڑھیں سارے جا کے، اور علماء کرام سے کی تفسیر بھی پوچھیں، تمام مسالک کے لوگ۔ انبیاء کرام نے اس اقرار کا باقاعدہ اعلان بھی کیا تھا۔ اقرار کے بعد انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تمہارے اس اقرار پر میں خود بھی گواہ ہوں، اور پھر انبیاء کرام سے اقرار کرنے کے بعد پھر جانا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ انبیاء کرام وعدے سے پھر سکتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، لیکن اس اقرار کے بعد جو پھرے وہ نافرمانوں میں شمار ہوگا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مطلب یہ صرف اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفل سجائی، اور اس محفل میں اپنے محبوب کی شان، عظمت، رفعت بیان فرمائی، اور فرمایا کہ تمام انبیاء بھی ذکر کریں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں جہاں ہمیں موقع ملے ہم بھی محفلیں سجائیں اور حضور کا ذکر کریں، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شمائل مصطفیٰ، فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے لوگوں کو۔ کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ پھر فرمایا، اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا اس پر، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، نیز ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اسی کی بارگاہ میں گردن چکائے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں نا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ذرا غور کریں، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین آیت نمبر 85 میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں قابل قبول ہے۔ جو آج لوگ سمجھتے ہیں نا تو وہ غلط سمجھتے ہیں۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا ہو؟ یہ دیکھیں نا، جو مرتد ہو جاتے ہیں جو لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں سب کی لعنت ان کے اوپر کی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ جو کفر کرتے ہیں یہود و نصارہ اور جو اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں نا، تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو ان کی توبہ بھی قبول، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے توبہ ان کی قبول نہیں کرنی۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو چھپاتے ہیں، اولیاء اکرام، بزرگان دین، پاکان امت کی شانوں کو چھپاتے ہیں اور غلط باتیں لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ تو خدا را ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھا کریں، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کریں۔ پھر فرمایا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ صحیح ہے، ان کے لیے دردناک عذاب، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا آج کا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔